میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، بلکہ اس سے پہلے فرمایا وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں ان سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو مضمون بیان ہوئے، میں فرت ہوں، میں تمہارے اوپر حاضر ناظر ہوں، اس وقت یہاں بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہوں، کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں، کیا ان شانوں کو ماننے سے شرک تو نہیں ہو جائے گا؟ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک بھی حضور، حاضر ناظر بھی حضور، یہاں بیٹھ کر ساتوں آسمانوں سے پار دیکھ لینے والے بھی حضور۔ تو حضور نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم میرا کلمہ پڑھنے والا میرا کوئی امتی مشرک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والا کوئی مشرک ہو جائے؟ نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، لا الہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے کلمے میں ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، آگے عبدہ، یہ عبدہ کا لفظ کیا مطلب ہے؟ اس کا بندہ۔ ہم کس کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں؟ حضور کو۔ حضور نے چاند توڑ کر دکھایا نہیں دکھایا؟ بولیے۔ سورج واپس پلٹا کر دکھایا نہیں دکھایا؟ پتھروں کو کلمہ پڑھوا کر دکھایا نہیں دکھایا؟ درختوں کو چلا کر دکھایا نہیں دکھایا؟ اندھوں کو آنکھیں دے کر دکھایا نہیں دکھایا؟ اس سب کے باوجود جب ہم کہہ رہے ہیں عبدہ و رسولہ، یہ شان اپنی جگہ پر ہیں اس کے بندے، حضور ہیں اللہ کے بندے۔ جب حضور کو اللہ کا شریک نہیں بنایا تو پھر اور کس کو اللہ کا شریک بنائیں گے؟ فرمایا واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اللہ کی قسم میرا کوئی امتی مشرک نہیں ہو سکتا، ہاں مجھے ایک ڈر ہے۔ آخری جملہ ہے، ختم شریف کا سامان آ چکا، آخری جملہ سنیے۔ فرمایا مجھے ایک ڈر ہے، ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ تم دنیا میں کھو جاؤ گے، تم دنیا میں دنیا کے پیچھے اتنے دوڑو گے حج بھول جائے گا، کمانے کے پیچھے اتنے دوڑو گے نماز بھول جائے گی، دنیا کی فکر میں اتنا مصروف ہو جاؤ گے روزے بھول جائیں گے، دنیا کے پیچھے اتنے دوڑو گے کہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو گے۔ تو یہ مجھے بڑا خطرہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں کہیں کھو نہ جاؤ۔ تو سوچئے یہ دنیا میں کھو جانے والی جو کیفیت ہے یہ ہمارے لیے کتنا مضر ہے، کتنا نقصان دہ ہے کہ 14 صدیاں پہلے حضور فرماتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم دنیا میں کھو نہ جاؤ۔ تو ہمیں بھی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے ہیں، آج اگر ہاشمی صاحب کی بلائے ہمارے ہاں موجود تھے، اب نہیں رہے، تو ہم نے بھی نہیں رہنا۔ تو اپنا معائنہ کریں، اپنے باطن میں جھانکیں، دنیا میں اتنا نہ کھو جاؤ کہ دین بھول جائے۔ کمانے کی حد تک کمائیں، مگر حدود و قیود ہیں، حدیں بتائی گئی ہیں، ایک لیمٹ بتائی گئی ہے۔ اس قدر دنیا کمانے کے چکر میں نہ کھو جاؤ کہ نمازوں کی پرواہ نہ رہے، زکوٰۃ کی پرواہ نہ رہے، عشر کی پرواہ نہ رہے، حج کی پرواہ نہ رہے۔ جو ایسا کھو جاتا ہے دنیا میں جسے ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی، یقیناً وہ بڑی نقصان دہ صورتحال میں مبتلا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسی نقصان دہ صورتحال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور قبلہ سید عبد الکریم ہاشمی صاحب کی اللہ کامل مغفرت فرمائے، ان کے مزار پر اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد